پچھلی مرتبہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سے انسان کی کلیت دین کا موضوع نہیں رکھی گئی، یا جب سے انسان کو من حیث الکل دین سے متعلق رکھنے میں علمی، عملی اور اخلاقی کوتاہیاں ہوئیں، اس وقت سے دین نتیجہ خیز قوت کے طور پر باقی نہیں رہا۔ اس کا ایک اصول ہے کہ تاریخ اور انسان یہ آپس میں ایک ڈائلیکٹیکل انداز کا تعلق رکھتے ہیں۔ تاریخ کا مطلب ہے اصول تبدیلی، اور انسان کا اصرار ہے اصول ثبات پر، یعنی انسان اپنی تعریف کو اپنے عمل اور اپنی ساری ساخت پر مطلق اور اٹل رکھنا چاہتا ہے۔ یہ انسان چاہے کسی بھی نظریے کا حامل ہو، وہ اپنی مطلق تعریف کو، جسے اس نے اپنے لیے قبول کر رکھا ہے، اسے اپنے عمل اور اپنے اخلاق وغیرہ سے، یعنی اپنی وجودی اور شعوری کلیت کے ساتھ مصداق فراہم کرتا رہتا ہے۔ تو تاریخ اور انسان میں دو اصولوں کا سا تعلق اور تصادم ہے، وہ ہے تبدیلی اور ثبات کا۔ تاریخ تبدیلی کی اندھی قوت ہے۔ اس تبدیلی کے اندھے پن کو انسان دور کرتا ہے اپنے مقاصد اور اپنے بنیادی تصورات پر ثابت قدم رہتے ہوئے۔ تو ہمارے سلف جو تھے، وہ یعنی دین کے اولین مخاطبین، وہ اپنی کلیت کے ساتھ مومن تھے، کلیت کے ساتھ مسلم تھے۔ مطلب ان کی انسان شخص انفرادی کے طور پر بھی کل کا کل مومن تھا، اور شخص اجتماعی کی حیثیت سے بھی کل کا کل مسلم تھا۔ تو ایمان اپنی ساخت میں انفرادیت کے عنصر کا غلبہ رکھتا ہے، اسلام اپنی بیسک بناوٹ میں اجتماعی ہے۔ تو ان کے لیے یہ عمل گویا بہت فطری تھا۔ مطلب ہمارے سلف کی جو کئی صدیاں ہمارے اسلاف کی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کی علمی سرگرمیوں سے لے کر ان کے عملی پیٹرنز تک، ان کی اخلاقیات اور اس کے اصول و مبادی وغیرہ کو، اس کے مظاہر کو اگر سرسری نظر سے بھی دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے انسانی کلیت کو دین کے تابع اور دین کی مراد پر ڈھال کر دکھایا، اور انہوں نے بے مثال کامیابی، تاریخ ادیان میں بے مثال کامیابی حاصل کر کے دکھائی کہ ایمان اور اسلام کے دائرے میں انسان اپنے وجود اور شعور کے تمام امکانات کو ایگزاسٹیولی ایکسپریس کر سکتا ہے۔ یعنی انسان اس دائرے سے اپنی کمزوری اور مضبوطی، اپنی خرابی اور بھلائی، کسی بھی حالت میں اس دائرے سے نکلنے کی کوئی علمی، عملی اور اخلاقی حاجت نہیں رکھتا۔ اور ان کی بصیرت ہے یہ کہ انہوں نے اسلام کے مقاصد یا احکام یا حقائق سے مناسبت نہ رکھنے والے رویوں، اخلاق، اعمال اور افکار، ان سب کو اس دائرے کو قائم رکھنے والی قوتیں بنایا، اس دائرے کو گرانے والی طاقتیں نہیں بننے دیا۔
مطلب یہ ایک محیر العقول بصیرت ہے ان لوگوں کی جو فطری تھی، مطلب جو علمی فلسفیانہ یا نظری نہیں تھی، وہ صرف نتیجہ تھی ایمان کے ساتھ مخلص ہونے کا، اسلام کے ساتھ وفادار رہنے کا، کوئی بہانہ بنائے بغیر، کوئی عذر کیے بغیر، اور حالات سے مناسبت پیدا کرنے کی مغلوبانہ کوشش کیے بغیر۔ مطلب ان کا پورے جو ذہن اور زندگی اور نفس کے پورے اسٹرکچرز میں ان کا دین اس طرح سرایت کیے ہوئے تھا، ایک خدائی آہنگ میں سرایت کیے ہوئے تھا، اللہ کو حاضر رکھتے ہوئے سرایت کیے ہوئے تھا کہ انہوں نے کبھی تاریخ کے آگے مغلوبی کا رویہ اختیار نہیں کیا، نہ مساعد حالات میں بھی۔ مطلب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حکمت عملی کو تاریخ یا حالات کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی کوششیں قرار دیتے ہیں، وہ ناسمجھی کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایک فراست پر مبنی وقفہ ہوتا تھا، غلبہ حاصل کرنے میں فراست پر مبنی ایک لمحہ انتظار ہوتا تھا، وہ کمپرومائز نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس لمحے کو گزارتے ہی انہوں نے حق کا غلبہ اسٹیبلش کر کے دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے یہاں جب سے خارجی حالات، دنیاوی معاملات، ان سب کو اہمیت حاصل ہوئی، اس کے نتیجے میں ہماری 3 چیزیں کمپرومائز ہو گئیں: دین، زبان اور تہذیب۔ تو اس میں پھر یہ ہماری غیر شعوری یا ارادی کوشش یہ ہو کے رہ گئی کہ دین کو زندگی کے کم گوشوں میں دخیل رکھا جائے، زندگی کو اس کے پورے پھیلاؤ کے ساتھ دین کی کسوٹی پر پرکھتے رہنے کی ضد نہ کی جائے۔ تو یہ بدترین جرم ہوا ہے، مطلب اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے ساتھ یہ بدترین بے وفائی ہوئی ہے کہ اس میں کاٹ چھانٹ کا عمل تاریخ اور حالات سے مطابقت پیدا کرنے کے عنوان سے جاری رکھا گیا، اور اس کی ہمارے زمانے میں پہنچ کر انتہا ہو چکی ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لاتے ہی میں اپنے اوپر اس قید کو، اس پابندی کو اور اس ذمہ داری کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ اب میرا کوئی پرائیویٹ اور نیوٹرل سیلف نہیں رہ گیا۔ یہ پہلی بات ہے، مطلب اب ہم مثبت انداز سے اپنی بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے لا الہ الا اللہ کہا، جیسے ہی میں نے کہا کہ میں عبداللہ ہوں، ویسے ہی میں نے اپنے ہر اس حق سے دستبرداری حاصل کر لی، ہر اس تشخص سے اپنا پیچھا چھوڑا لیا جو میرے عبداللہ ہونے سے پیدا نہیں ہوتا، یا جو میرے عبداللہ ہونے کی شرط پر پورا نہیں اترتا۔ اس کے بغیر ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب میرا سونا جاگنا، یہ کیونکہ دین کی قانونی تعبیر اور اس سب پہ اتنا مبالغے کے ساتھ اصرار کیا گیا کہ دین کو مجموعہ قوانین اگر بنا لیا جائے تو قانون کبھی انسان کی کلیت کو اپنا مخاطب نہیں بناتا۔ تو اس وجہ سے ہمارے اندر عادت پیدا ہو گئی کہ ہماری زندگی کے بعض داخلی اور خارجی حصے ایسے ہیں جن کے لیے دین سے سند لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنہیں دین سے ویریفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
نتیجتاً جنہیں دین سے منسوب کرنے کی اور رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہم جو ہیں وہ اپنی شخصیت کے ناکارہ ترین حصوں میں مومن اور مسلمان بننے کی عادت میں گرفتار ہو گئے، اور ہماری شخصیت کے افیکٹو اور بہترین حصے جو ہیں وہ اس وہم کے تلے کہ ان کا کوئی تعلق دین سے نفیاً اور ایجاباً نہیں ہے، اس سے آزاد ہو کے دنیا کی بندگی کی طرف ہمیں دھکیل دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ انسان کا بہترین حصہ اس کے بنیادی مسلمے کی پابندی قبول کر لینے سے عمل میں آتا ہے، اس سے وہ آرگنائز ہوتا ہے، اس سے وہ مجتمع ہوتا ہے، اس سے وہ مربوط ہوتا ہے، اس سے اس میں ایک نصب العین پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ اس جگہ پہ نہ نصب العین کی جگہ پہ دین ہے، نہ حقیقت کی جگہ پہ دین ہے، نہ بہترین اور بائنڈنگ مسلمے کے طور پہ دین کہیں موجود ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا پر اثر انداز ہو سکنے والی اور اپنے نفس میں تاثیر پیدا کر چھوڑنے والی قوتیں وہ دین سے لا تعلق ہو گئیں۔ مگر اس کا ایک عملی اور کلینکل ثبوت یہ ہے کہ آج دین سے پیدا ہونے والا پیشن اسی دین سے پیدا ہونے والی فکر سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مطلب دینی پیشن اور دینی فکر میں آج کے ماحول میں جیسے ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے۔ جو دین کو سمجھتا ہے وہ پیشن سے بچتا ہے، اور جو پیشن رکھتا ہے وہ دین کے علم سے گریز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب ایک عجیب ادھورا پن پیدا ہو گیا۔ ایک بات کہتا ہوں، اس سے بات آگے بڑھانے میں آسانی ہوگی۔ مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اس بات پہ کلیئر ہوں کہ ایمان کے فطری، ذہنی، عملی اور اخلاقی تقاضے کیا ہیں، جن تقاضوں کو پورا کیے بغیر ایمان لے آنا بابرکت تو ہے، نتیجہ خیز نہیں ہے۔ مطلب ہم یہ کوئی مفتیانہ گفتگو نہیں کریں گے، وہ اللہ جانتا ہے، تو لیکن یہ کہ نتیجہ خیز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تمہیدی ایک اصول عرض کرنا ہے کہ انسان عارضی موقف پر بھی مستقل نظریے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مطلب یہ جیسے ذہن کی تقدیر ہے کہ اس کے عارضی موقف کہ صبح یہ کھانا ہے، شام کو یہ کھانا ہے، اس درجے کے عارضی مواقف بھی یہ ذہن میں کسی بائنڈنگ مسلمے اور نظریے کی غیر موجودگی میں نہیں پیدا ہوتے۔ یعنی انسانی شعور کا ہر فعل، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، کسی بائنڈنگ نظریے اور مسلمے اور تصور کے تابع ہوتا ہے، اور اگر وہ بائنڈنگ نظریہ یا مسلمہ موجود نہ ہو تو گویا دانوں کو یکجا رکھنے والا دھاگا حاصل نہیں ہے، تو وہ گویا انسانی شعور کے تمام موقف اور تجربات وغیرہ اور تصورات وغیرہ وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ ایک بیسک مسلمہ ہوتا ہے جو ان دانوں کو ایک دھاگے میں پرو دیتا ہے، اور یہ جیسے ذہن کی ایک بناوٹ ہے ہمارے، کیونکہ اسی وجہ سے ہر چیز کے معنی تالیفی ہوتے ہیں، انفرادی نہیں ہوتے۔ اب یہ ذرا مشکل جملہ ہے۔ تالیفی کا مطلب یہ ہے کہ میز کے معنی جاننے کے لیے کرسی کا شعور لازمی ہے، تو یا اپنے بیٹھنے کا یا کھانے کا یا لکھنے کا تصور لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تالیفی معنی، کہ ایک آبجیکٹ کے معنی کئی آبجیکٹس کے معانی سے متعلق ہوتے ہیں۔
تو کوئی ایسا مفہوم کسی بھی آبجیکٹ کا ذہن محفوظ نہیں رکھتا جو تالیفی اور نسبتی ریلیشنل نہ ہو۔ تو معنی ذہن میں ریلیشنل ہوتے ہیں، تو اگر مفاہیم اور معانی ذہن میں ریلیشنل، مربوط اور منحصر علی الغیر ہوتے ہیں، یہ ایک اور اچھا لفظ ہے کہ منحصر علی الغیر، ادر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی ادرنیس کے بغیر شے کے معنی مفہوم نہیں ہو سکتے، مطلب اس کے علاوہ کسی آبجیکٹ کو شامل کیے بغیر اس آبجیکٹ کے معنی کی تشکیل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس علاوہ میں 6 نسبتیں ہیں، 2 چیزوں میں 6 نسبتیں، تو بہرحال ان میں سے کوئی نہ کوئی نسبت 2 چیزوں میں موجود ہونی چاہیے ایک چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ایسا بنیادی مسلمہ جو شعور کی تمام فیکلٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور متحد انداز میں ہم مقصد بنا کر بروئے کار رکھے، وہ مسلمہ انسانی شعور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ انسانی شعور منقسم ہے، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، اور نہ یہ صرف ذہنی ہوتا ہے۔ جب لفظ شعور کا استعمال کرتے ہیں تو ذہن اس کا ایک آرگن ہے، ذہن اس کا ظرف نہیں ہے۔ تو شعور جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف ریئلائزیشن کو کہتے ہیں، جو کبھی احساس کی سطح پہ بھی ہوتی ہے، کبھی خیال کے طور پہ بھی ہوتی ہے۔ تو مطلب شعور وجود کی سیلف ریئلائزیشن کی حالت ہے جس کو ذہن پہچانتا ہے۔ تو اگر سیلف ریئلائزیشن کی حالت ذہن شناخت کر لے تو اس پورے عمل، یعنی کہ اس نتیجے سمیت اس پورے عمل کو شعور کہتے ہیں۔ تو یہ شعور کی کچھ فیکلٹیز ہیں جو ہمیشہ سے مانی جاتی ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی نے تحقیق کر کے دریافت کی ہوں، ہمیشہ سے مانی جاتی ہیں، اور انسان کا مطالعہ کرنے والے تمام علوم میں مشترک ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ صرف فلسفہ ہو، یہ صرف نفسیات ہو، یہ صرف اینتھروپولوجی ہو۔ تو اس کی کچھ قسمیں ہیں، ان قسموں کی اپنی ایک پرائیویٹ فنکشننگ بھی ہے، یعنی اپنے اپنے مقاصد اور اپنے اپنے راستے بھی ہیں، اپنی اپنی ضروریات اور ان ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنے اپنے ذاتی راستے بھی ہیں، یہ بھی ہے، لیکن یہ ایک بڑے دائرے میں ایک دوسرے سے متعلق ہیں، خود میں رہتے ہوئے بھی اور خود کو چھوڑتے ہوئے بھی۔ یعنی یہ شعور ہی ہے جس کو یہ قوت حاصل ہے، جس کی ہر فیکلٹی کو یہ طاقت میسر ہے کہ وہ اپنے آپ میں رہتے ہوئے اپنے آپ سے بلند ہوتے رہنے کی حرکت کو جاری رکھے۔ یہ شعور کے علاوہ کوئی اور طاقت انسان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ فیکلٹیز اپنے اپنے حصے کے بہترین حاصلات کو کنٹین رکھتے ہوئے دوسری فیکلٹیز کے ساتھ ربط ضبط پیدا کرتی ہیں ایک میجر اور بنیادی مسلمے کی روشنی میں۔ ایک ان سب سے ٹرانسینڈنٹ ایک مسلمہ ہوتا ہے جو ان سب کی میراث ہوتا ہے، ان سب کا پرنسپل پرسپیکٹیو ہوتا ہے، ان سب کا مزاج شعور ہوتا ہے، ان سب کی تمام سرگرمیوں کا حاصل اور محرک ہوتا ہے۔ تو چاہے جمالیاتی شعور ہو، چاہے اخلاقی شعور ہو، چاہے مذہبی شعور ہو، چاہے اعتقادی شعور ہو، جو جو قسمیں آپ سوچ سکتے ہیں، ان سب میں وہ مسلمہ محرک اول اور غایت آخر کے طور پر حاضر ہوتا ہے۔ اس سے ان کے بیچ میں ایک بہت بڑی اسپیس ہے، وہاں یہ اپنا نظام خود سے چلاتے رہتے ہیں،
لیکن اپنے اپنے نظام کو خود سے چلاتے رہنے کی حالت میں بھی اس پرنسپل مسلمے سے انحراف کا راستہ نہیں اختیار کرتے، یا انحراف کا راستہ اگر اختیار کر لیتے ہیں تو اس بنیادی مسلمے کی جو ایک کی روشنی اور موجودگی میں اس انحراف کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ تو وہ بنیادی مسلمے کا کردار یہ ہے کہ شعور کی تمام فیکلٹیز اس مسلمے سے منسوب ہو کر اپنی اپنی سرگرمیاں کرتی رہتی ہیں، اور دوسری سطح یہ ہے کہ جہاں شعور کی کوئی طاقت اس مسلمے سے انحراف یا تصادم یا اختلاف کی روش اختیار کرتا ہے، وہیں پورے شعور میں ایک الارم بجنے لگتا ہے خطرے کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیادی مسلمہ شعور کی تمام فیکلٹیز کو صحت کی حالت میں رکھتا ہے، ان کے لیے کسوٹی کی بھی حیثیت رکھتا ہے، محرک کی بھی حیثیت رکھتا ہے، مقصود کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو یعنی وہ فیکلٹیز اپنی مضبوطی اور کمزوری دونوں حالتوں میں اس مسلمے سے نسبت فعال رکھتی ہیں۔ وہ بنیادی مسلمہ اپنی کنسٹرکٹ میں عقیدہ ہوتا ہے، وہ مسلمہ شعور کی تخلیق نہیں ہوتا، کیونکہ شعور خود اپنے لیے بائنڈنگ نظریہ نہیں بنا سکتا۔ آپ سمجھ گئے نا کہ جس مسلمے کی شعور کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ مسلمہ شعور کی تخلیق نہیں ہو سکتا، وہ مسلمہ شعور پر وارد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کی ساخت عقیدے کی سی ہوتی ہے۔ اب یہ باتیں وہ ہیں جن کو یوں کہہ لیں کہ کلینکل سطح پر بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مطلب آپ کسی بھی تھیوری میں چلے جائیں، ذہن کی تھیوری، اب تھیوری آف پرسیپشن ایک بڑا ترقی یافتہ علم ہے، اس میں چلے جائیں، نفسیات کی جدید اور قدیم تھیوریز دیکھ لیں، یعنی ذہن کا مطالعہ کرنے والی چاہے فزیکل سائنسز دیکھ لیں، تو ان سب میں یہی ہے کہ ذہن کا اوریجن آف فنکشنالٹی، کاز اور گول یہ ایک ہوتا ہے، تب اس کے بیچ میں یہ حرکت کرتا ہے۔ کاز گول واضح نہ ہو تو ذہن حرکت نہیں کر سکتا، یا حرکت کرے گا تو وہ گویا اس کی درست حرکت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ کیونکہ ذہن اعصاب، اب موجودہ تھیوری یہ ہے کہ ذہن میں اعصابی ارتعاش بھی معنی پیدا کرتا ہے، تو پھر معانی اعصابی ارتعاش سے پیدا ہوں گے، عقداری حرکت سے نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اعصابی ارتعاش سے۔ جیسے اب انارکزم جہاں فلسفہ کہلا سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن کے اعصابی ارتعاشات کو فکر کی شکل دینے میں گویا کامیابی اور قبولیت پیدا ہو گئی، ورنہ انارکزم کبھی فلسفہ ہو سکتا ہے، یا ایبسرڈزم کبھی فلسفہ ہو سکتا ہے۔ تو خیر، تو ہمیں ہمیں شعور کی اس بنیادی بناوٹ اور اس بناوٹ میں موجود تمام گہرائیوں سے جیسے بغیر کسی محنت کے روشناس کروا دیا گیا کہ ایمان لے آؤ، وہ بنیادی مسلمہ تمہارے اندر فنکشنل ہو جائے گا، مقصد شعور، غایت شعور، حقیقت شعور، محرک شعور، یہ سب کا سب تمہیں نہایت مربوط حالت میں، نہایت درجہ قابل اعتماد رہنمائی کے ماحول میں حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ایمان گویا شعور کو اس کی غایت اصلی، اس کی حقیقت مطلق تک پہنچا دیتا ہے، بغیر کسی
مطلب بغیر کسی اپنی سرگرمی اور کوشش کے، اور شعور ایمان کے اس احسان سے مانوس ہے، یعنی شعور ایمان کی اس عطا کو احسان کے طور پر قبول کرنے میں گویا ایک فطری سرشاری، ایک فطری جذبہ رکھتا ہے۔ مطلب یہ عطا اس کے لیے غیر مانوس نہیں ہے، یہ اس کی پیاس بجھانے والا پانی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مصنوعی طور پر ذہن کا تجزیہ کر کے ایک مصنوعی نظریہ اس پر تھوپا جا رہا ہے۔ تو ابھی وقت نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ورنہ یہ بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ انسان کے بارے میں تمام بڑے تصورات، زندگی کے بارے میں سارے اہم نظریات جو بھی ہیں صحیح غلط، وہ سب اسی روش سے پیدا ہوتے ہیں، مطلب ذہن کی اسی بناوٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ بنیادی مسلمہ خود تراشتے ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بنیادی مسلمہ شعور کو دیا جاتا ہے، شعور اسے خود بناتا نہیں۔ یہ اختلاف ہے، باقی تفصیلات میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس مسلمے سے متعلق رہ کر ہی شعور اور اس کی تمام مجموعی فیکلٹیز کے مقاصد اور محرکات طے ہوتے ہیں۔ اگر اس بنیادی مسلمے سے منحرف ہو کر شعور کا کوئی بھی حصہ اپنے سے مخصوص دائرے میں بھی کوئی حرکت کرے گا تو وہ بے معنی ہے، بے حقیقت ہے، بے نتیجہ ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، مطلب یہ دعویٰ، مطلب یہ دین کا دعویٰ ہے۔ تو اب اس سطح پر آ کر دیکھیں تو ہم نے ایمان کو قبول کرنے کے اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ ادب تو ہلکا لفظ ہے، اس شرط کی پاسداری نہیں کی کہ ایمان کل شعور کا بائنڈنگ مسلمہ ہے، یعنی اللہ کل شعور کا بائنڈنگ مسلمہ ہے، اور تمام علوم میں دلالت عارضی شے کی طرف ہوتی ہے، دلالت مستقل اللہ کی طرف۔ شعور کی تمام افعال میں جو ایک عارضی انڈیکیشن ہے یا عارضی مفاد ہے، وہ تو ادھر ادھر بکھراؤ کی حالت میں ہو سکتا ہے، لیکن علم شعور کے ایک مستقل مفاد کی بھی تسکین کرتا ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ ذہن کے عارضی اور مستقل مفادات کی تسکین کا سامان، یہ علم ہے۔ اور یہ سامان ذہن کبھی خود کرے گا تو وہ عارضی مفادات کی تسکین کے لیے کرے گا، اور کہیں سے لے گا تو اس سے مستقل مفادات کی تسکین ہوگی۔ مستقل مفادات کی تسکین دست سوال بنے بغیر نہیں کر سکتا، اور عارضی مفادات کی تسکین خود متحرک ہوئے بغیر نہیں کر سکتا، بس یہ اصول ہے۔ تو ہر علم سے میرا مستقل مفاد اللہ سے تعلق میں، اللہ سے ذہنی اور دیگر اقسام کے تعلق میں ترقی ہے، اور اس مفاد کو جس نے فراموش کر دیا وہ عارضی مفاد حاصل کر لے گا، لیکن ابدی خسارے میں پڑنے کے ابدی خسارے کو دعوت دے گا۔ تو اگر مستقل مفاد نہ ہو، پیش نظر ہو، تو عارضی مفاد مستقل مطلق خسارے، ابدی خسارے کی تمہید ہے۔ یہ ایمان کے بغیر یہ معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو ہم نے
ایمان اور علم، اب ہم علم ایک ڈھیلا ڈھالا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ تمام شعور کی تمام فیکلٹیز کے پرائیویٹ کانٹینٹس کا بھی عنوان علم ہے، اور ان پرائیویٹ کانٹیکس کی تالیف کا، یعنی ان پرائیویٹ کانٹینٹس کے ایک دوسرے میں ڈھل جانے کے نتیجے میں ایک حیت وحدانی پیدا ہو جانے کا عنوان بھی علم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ بنیادی مسلمہ نہ ہو تو شعور کا اندرونی نظم و ضبط ناممکن ہے۔ مطلب پھر جمالیاتی شعور کو کیا پڑی ہے کہ وہ اخلاقی شعور کی رعایت کرے، کیونکہ یہ ہر آدمی کے تجربے میں ہے کہ باغیانہ جمالیات زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، نافرمانی کے نتائج زیادہ چمک دمک والے ہوتے ہیں۔ فرما برداری تو مسلح بچھا کے کیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی رنگینی ہے ہی نہیں۔ نافرمانی میں ایک دھوم دھڑکا ہے، نہیں نماز نہ پڑھنے کی تصویر بڑے کینوس پہ بنائی جائے گی، نماز پڑھنے کی تصویر تو منییچر کی طرح بنا کے فارغ ہو جائیں گے۔ سمجھ گیا نا؟ تو پھر ان دانوں کو ایک دوسرے سے متضاد متصادم اور منتشر رہنے سے کوئی اصول روک ہی نہیں سکتا اگر اللہ بنیادی مسلمہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں اس کی عملی ایک وہ دیتا ہوں کہ جمالیات کا منتہا یہ ہے کہ اللہ ہی جمیل ہے۔ بنیادی مسلمہ آ کے شعور کو ایک چیز عمومی طور پہ تعلیم کر دیتا ہے، وہ ہے صورت اور حقیقت کا فرق، وہ ہے مفاد عاجلہ اور مفاد آخرہ کا فرق، وہ ہے حق اور باطل کی تمیز۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر بنیادی مسلمہ فعال حالت میں شعور پر حاکم ہے تو پھر جمالیاتی شعور سے پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ حقیقت میں جمیل اللہ ہی ہے، صورت کا جمال عارضی ہے، حقیقت کا جمال اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے؟ جمال کی حقیقت اللہ ہے۔ تو اسی طرح کہو کہ عقلی شعور کا یہ ہے کہ حق تو اللہ ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ تمام موجودات کے موجود اور معلوم ہونے کا فعال پرنسپل، اس کو کہتے ہیں حق، الحق۔ یعنی موجود ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ ٹیمپورل اور اسپیشیل ہونا، زمان و مکان میں ہونا، اور ذہن میں ہونا، دوسرے کے ذہن میں ہونا۔ ٹھیک ہے؟ یہ دو شرطیں کہہ لیں یا تین کہہ لیں، بہرحال یہ دو شرطیں ضروری ہیں کہ خارج میں ہونا اور ذہن میں ہونا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ خارج بھی ذہن کی ایکسٹینشن ہے۔ عقل کا یہ ہے کہ حق اور اس کے مظاہر، تو کہے گا کہ حق اصلی، حق حقیقی، الحق اللہ ہے۔ اللہ کو ماننے سے چیزوں کو حقیقت اور ذہن کو معنی حاصل ہوتے ہیں۔ اگر حق نہ ہو، عقل کے نزدیک حق نہ ہو تو چیزوں کا ادراک مکمل نہیں ہے، حتیٰ کہ صحیح بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جیسے اخلاقی شعور ہے کہ اخلاقی شعور کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو موجب عمل بنانا۔ عمل کا
اور احوال کا واحد موجب اللہ ہے۔ اب حکم وغیرہ نہیں آتا یہاں پہ کہ اللہ کے حکم سے اخلاق ہے اور یہ سب نہیں ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اخلاقی شعور کا مقوم، اخلاقی شعور کا مبدأ و مرجع اللہ ہے۔ اللہ ہر اخلاق کا پرنسپل اوریجنیٹر اور کانٹیکسٹ ہے۔ تو غرض یہ کہ ہر شعور اللہ کو ماننے کے سیاق و سباق میں رہتے ہوئے اپنے کانٹینٹس کو بامانی بھی بناتا ہے اور دوسری فیکلٹی کے کانٹینٹس کے ساتھ خلاقی کے درجے میں مربوط بھی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اور اس میں کوئی جھجکنے کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی اللہ کی جگہ کوئی دوسرا نام ہے۔ مطلب یہ کیونکہ شعور کی خلقت یہ ہے نا، تو یہ اپنے خلقی تقاضے پر شعور چلتا رہتا ہے۔ وہ خلقی تقاضا کبھی خود سے اس کی تسکین کرتا ہے، کبھی وہی سے تسکین کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ہم مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نظام شعور ہے جو ایک بنیادی اٹل مطلق مفروضے یا مسلمے یا عقیدے پر چلتا ہے۔ تو اب ایک مادیت پرست ہے، اس کے لیے مادہ وہ وہاں پر ہے جس مقام پہ اللہ ہے۔ کوئی کچھ ہے تو وہ اللہ کی جگہ پہ کوئی اور چیز لا کے رکھ دے، لیکن یہ کہ شعور کا نظام اس کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ تو ہم نے ایمان کے ان فطری ڈائنامکس کو بحال نہیں رکھا جو ہمارے سلف نے رکھا تھا۔ مطلب سلف کے آخری طبقے میں غزالی وغیرہ آتے ہیں نا، جب ہم سلف کہتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ان کی باقیات میں آتے ہیں غزالی، وہ مطلب زمانے کے اعتبار سے۔ تو آپ دیکھ لیں ان لوگوں میں کوئی تکلف تھوڑی تھا، یہ ہر چیز پہ کے سامنے آتے ہی اپنی کسوٹی نکالتے تھے۔ یہ اس چیز کے صحیح یا غلط ہونے پر استدلال بعد میں کرتے تھے، اپنے دین کی کسوٹی پر پرکھ کر پہلے دکھاتے تھے۔ یہ عادت تھی نا ان کی۔ مطلب دین کو پوری صورتحال میں حاکم اور بائنڈنگ رکھنا یہ ہمارا آپ کا بہت بڑا فرض ہے۔ تو اس فریضے کے سلسلے میں ہمارے سلف بہت حساس تھے، کسی معذرت خواہی میں نہیں تھے۔ وہ جو بھی بات بڑی سے بڑی بات آتی تھی نئی، اور نئی بات میں ویسے بھی کشش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ذہن ایک ہی ماحول میں رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، تو اس کو کوئی نیا منظر دکھا دیں تو اس کی طرف وہ قدرتی طور پہ لپکتا ہے، تو نئی چیز میں لذت اور کشش زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ کوئی بڑے دھماکے کے ساتھ کوئی بھی چیز آ جائے، اس کو وہ فوراً اپنی 1000 سال پرانی کسوٹی نکالتے تھے، اس پہ پرکھتے تھے۔ پھر پرکھنے کے بعد کہتے تھے کہ اے نالائقو، دینی دلیل یہ ہے اس کی غلطی کی، یہی شافی دلیل ہے، لیکن تمہاری سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اب اس کی ضمنی اور ثانوی دلیلیں اس علم اور اس فن کے مطابق یہ ہیں۔ آپ پرانے متکلمین کا کلام دیکھ لیجئے، کس طرح وہ لوگ کرتے ہیں۔ پہلے رد کرتے ہیں نص سے، اس کے نقل سے رد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ ہماری سہولت کے لیے عقل سے بھی مسترد کر کے دکھاتے ہیں، اس عقل سے جو اپنے زمانے میں پریویل کرنے والی ایک لاجک کی تربیت یافتہ ہوتی ہے۔ دین کی یہ تاثیر ہے، ہر آدمی اخلاص کے ساتھ 1 منٹ کے لیے غور کر لے تو انشاءاللہ وہ اس تاثیر کو دیکھ لے گا، چکھ لے گا کہ یہ غلبے کے سبسٹنس سے بنا ہے، مطلق غلبہ۔ یہ سنتا ہی نہیں ہے کہ
کہ اس کے میری بتائی ہوئی بات کے علاوہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، یہ سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ دین اللہ میاں ہیں، اللہ میاں یہ سنیں گے کہ حضور ہمارا مشورہ یہ ہے؟ بس غلبہ تحکم اس کا ایسنس ہے۔ کبھی اس کو غور کر کے دیکھ لو کہ دین اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات کے آگے کوئی بات نہیں سوچی جا سکتی۔ بس ایسا ہی یہ ہمیں بنانا چاہتا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا، میں میرے علم میں آ گیا، اب میرے سامنے علمی شکل میں، عقلی پیرائے میں، منطقی لباس میں، سائنسی در و بست کے ساتھ جو بھی دعویٰ کیا جائے گا اس کی طرف میرا کوئی مشتاقانہ التفات نہیں ہوگا، پہلے کسوٹی نکالوں گا، پھر اس کو قبول یا رد کروں گا۔ تو آپ سمجھے نا، تو ہم نے علوم کے رد و قبول کے نظام کو دینی نہیں رہنے دیا، ہم نے رد بھی کیا ہے نا تو فقہی بنیادوں پر۔ وہ جو دین کی اصل ایمانی اسپرٹ ہے، جو عقل وغیرہ کی مربی ہے، وہ ہمارے یہاں متحرک نظر نہیں آتی۔ اس کا مختصر کرنے ملخص ہے شعوری، اس کا ملخص ہے وجودی۔ یہ زیادہ بہتر عنوان ہے کہ ایمان باللہ کے شعور سے ایمان باللہ کے کیا تقاضے ہیں اور وجود سے ایمان باللہ کے کیا تقاضے ہیں۔ آدمی جو ہے وہ دو اسٹیٹس آف بینگ میں ہے، ایک میں ہونے کا غلبہ ہے، دوسری میں جاننے یا ریئلائزیشن کا غلبہ ہے۔ یہ جو طالب صاحب، یہ جو ادخلوا فی السلم کافہ ہے، یہاں کافہ کا جو صیغہ ہے، اس میں اجتماعیت کو منہا نہیں کیا جا سکتا نا۔ اسی بات پہ میں کہہ رہا تھا کہ ایمان میں انفرادیت غالب ہے، اسلام میں اجتماعیت غالب ہے۔ تو آج بھائی یہ عنوانات محفوظ کر لیتے ہیں، اگلی مرتبہ کریں گے، مجھے فلو ہو رہا ہے وہ۔ تو بہرحال اس پہ اپنے طور پہ بھی سوچ کے آئیے گا۔ اس کو کئی طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کے قلبی تقاضے، ذہنی تقاضے وغیرہ بھی، جو بھی اپنے اپنے ذوق کے مطابق، بہرحال ان تقاضوں کو سوچ کر آئیں۔ اسلام اصل میں ہدایت ہے، ایمان کے تقاضوں کی معرفت عطا کرتی ہے اور اس پہ پورے اترنے کے راستے دکھاتی ہے۔ ایمان اور اسلام میں یہ نسبت ہے جو آئیڈیل اور ایکچول میں ہوتی ہے۔